بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی چند آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان آیات میں جو بات کہی، پہلے ہم اس کا ایک خلاصہ سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس سے متصل جو بات آج کی مجلس کی خاص بات ہوگی اس کی طرف انشاءاللہ ہم توجہ کریں گے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا کہ جو اپنے رب کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو وہ کام کر رہا ہے اس کے انجام کو وہ فراموش کر چکا ہے، بھول چکا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اس کی مسلسل اس روش کی بنیاد پر کہ وہ اللہ کی باتوں کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے اور اپنے اعمال کے انجام کو مسلسل فراموش کر رہا ہے، ہم نے ان کے دلوں پر ایک ایسا پردہ تان دیا ہے کہ وہ اللہ کی باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہو گئے۔ وفی آذانہم وقرا، ان کے کان گویا کہ بند کیے جا چکے ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے، وہ اس کیفیت میں آ چکے ہیں۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر آپ انہیں صحیح اور درست بات کی طرف، سچے راستے کی طرف بلائیں تو وہ کسی صورت میں بھی اس سچے راستے کو اور صحیح بات کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، حالانکہ تمہارا رب تو گناہوں کو معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے اور بہت رحمتوں والا ہے۔ اس جملے میں جو بنیادی بات کہی گئی کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی مسلسل روش کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اگر کوئی صحیح بات بتائی جائے تو اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر سن بھی لیں تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں سے پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنا رخ پھیر لیتا ہے، حالانکہ وہ بڑی رحمتوں والا ہے، لیکن ان کے اس غلط رویے کی بنیاد پر انہیں رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر اللہ تعالیٰ ان کے ان کاموں کی بنا پر پکڑنا چاہے تو وہ اپنے عذاب کو جلد بھی لا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا قانون اور اس کی کائنات میں چلنے والا نظام وہ ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، اللہ نے ان کا ایک وقت متعین کر رکھا ہے، اور جب ان کی پکڑ کا وہ وقت آ جائے گا تو پھر کوئی وہ جائے پناہ تلاش نہیں کر سکتے اور انہیں کوئی پناہ نہیں مل سکتی۔ یہ بات کہنے کے بعد رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر میری بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہو، اس کی سچائی کو جاننا چاہتے ہو تو ان بستیوں پر غور کرو
وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، وہ بستیاں کہ جن کے لوگوں نے جب ظلم کرنا شروع کر دیا اور ظلم میں آگے بڑھ گئے تو پھر ہم نے ان بستیوں کو تباہ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا بھی ایک وقت متعین کیا ہوا تھا۔ یہ وہ اٹل حقیقت ہے جو رب ذوالجلال نے اپنی کتاب حکمت میں کئی مقامات پر بیان کی، بار بار اس کا ذکر کیا۔ ذکر کرنے کا ایک ہی سبب ہو سکتا ہے کہ جو غلط راستے پر چل رہے ہیں، جو گناہ اور نافرمانی کو مسلسل اختیار کیے ہوئے ہیں، انہیں خبردار کیا جائے اور بلایا جائے اللہ کی رحمت کی طرف، اور کہا جائے کہ اب بھی مہلت ہے اور اپنی غلط روش کو چھوڑ دو، غلط کاموں سے توبہ کر لو تو اللہ کی رحمت تمہیں مل سکتی ہے، کیونکہ وہ رحیم اور کریم ذات ہے۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کر رہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراموش کر دیا ہے اور وہ تمہارے کسی غلط کام کی بنا پر پکڑ نہیں کرے گا۔ صرف فرق یہ ہے کہ اس نے اپنا انتقام لینے کے لیے اور ان ظالموں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایک معروف قصہ بیان کیا جو ہم سب کو پتہ ہے۔ بچوں کو بھی وہ قصہ سنایا جاتا ہے موسیٰ اور خضر کے حوالے سے، بڑے بھی سورہ کہف کا جب بھی مطالعہ کرتے ہیں تو وہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کے اس واقعے کو بڑی دلچسپی کے ساتھ اور حیرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں بعض انوکھے اور انہونے قسم کے واقعات رونما ہوئے۔ لیکن سامعین محترم، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب کی حکمتیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ جب بھی آپ کسی بات پر غور کریں گے تو کوئی نہ کوئی نئی بات، کوئی نہ کوئی نیا اس کے اندر پیغام ہمیں ضرور میسر آئے گا۔ آئیے میں ایک اللہ والے اور صاحب ذکر کی تشریح اور اس کی وضاحت جو اس واقعے کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے، جو بہت کم تفاسیر میں بیان کی گئی، اشارات کی صورت میں مختلف مفسرین نے اس کی طرف بیان کیا ہے، اشارہ کیا ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے وہ چیز رکھنا چاہتا ہوں۔ جتنا حصہ ہم آج کی ملاقات میں پورا کر سکے وہ پورا کریں گے، اور باقی پھر انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قصے کا آغاز ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ نبیوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے اللہ نے مختلف طریقے اپنائے ہیں، جس میں کبھی کسی امتحان سے گزارا گیا، کبھی کسی فرشتے کو بھیج کر تعلیم دی گئی، کبھی کسی مشکل میں ڈال کر پھر اس کا حل بتایا گیا، اور کبھی کسی بندے سے ملاقات کروا کر اللہ رب العزت نے اپنی حکمت ان تک پہنچائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ چلیں، سفر کریں، اور جہاں دو دریا ان کے کنارے وہ آپس میں ملتے ہوں، مجمع البحرین، جہاں دو دریا ملتے ہوں، وہاں پر میرا ایک بندہ ہوگا، اس بندے کے ساتھ کچھ وقت رہنا، سفر کرنا، اور جو چیزیں بھی اس سے سیکھنے کو ملیں اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا۔ یہ واقعہ اور اس انداز میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات دو دریاؤں کے اس ملاپ کے کنارے پر ہوئی، اور اس بندے کے بارے میں احادیث جو بتاتی ہیں ان کا نام خضر بتایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک بندہ کہ جن کی کیفیت اور جن کی حالت کو وہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ فرشتہ تھا، وہ کوئی انسان تھا، وہ کوئی ایسی شخصیت اور ہستی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے بے شمار دانائیوں سے نواز رکھا تھا۔ یہ بات قابل ذکر نہیں ہے یا زیادہ اہم نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام کون تھے۔ اللہ نے کہا کہ وہ ایک بندہ ہے تو ہمیں بس یہی مان لینا چاہیے کہ اللہ کے ایک بندہ جس کا نام خضر ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ پیغام دیا تھا کہ آپ سے ملوں، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو پیغام تو مجھے بھی یہی دیا گیا کہ موسیٰ کے ساتھ رہنا ہے، لیکن میرے ساتھ رہنا تو ایک شرط ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں مجھ سے کسی بات کا سوال نہیں کرنا، جو کچھ بھی کروں، اچھا کروں برا کروں، تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے، کسی بات کا سوال نہیں کرنا۔
موسیٰ فرماتے ہیں علیہ السلام کہ ٹھیک ہے میں سوال نہیں کروں گا۔ جب سفر کرنا شروع کرتے ہیں تو پہلی ہی بات پر موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ خضر اور موسیٰ چل رہے ہیں، ان کا غلام موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ہے کہ دریا میں ایک کشتی آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام اس پر سفر کرتے ہیں اور کچھ دور جا کر خضر علیہ السلام جو ہیں اس کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ ہم نے اس سے استفادہ کیا، ان لوگوں کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا اور آپ نے اس میں سوراخ کر دیا ہے۔ یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے کہا تھا کہ صبر کرو گے اور میں نے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، اور دیکھا تم نے سوال کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بات پر نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں سوال نہیں کروں گا۔ سامعین محترم، ایک لمحے کے لیے یہاں وقف کرنا ہے، ہم نے سوچنا ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا، اس واقعے کا یہ جو پہلا جز ہوا کہ کشتی کو جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوراخ کر دیا اس میں، حالانکہ اسی کشتی میں سفر بھی کیا تھا اور کشتی والوں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا تھا، اور بعد میں پھر اس کی تعبیر بیان کی گئی۔ جناب خضر بتاتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا تھا، اور فرماتے ہیں کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ یہ بات ہے جو حکمت کی اور دانائی کی جسے ہمیں سیکھنا ہے۔ ہماری بدقسمتی اور ہماری نادانی یہ ہے کہ ہم موسیٰ اور خضر کے واقعے کو محض ایک واقعے کی صورت میں حیرت کے انداز میں پڑھتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو پیغام دیا جا رہا ہے اس واقعے کی روشنی میں، اس پیغام کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس کشتی کے مالک، اس کشتی کو چلانے والے وہ مسکین لوگ، غریب لوگ ہیں، محنت مزدوری کرنے والے غریب لوگ، رزق حلال کمانے والے، وہ اس کشتی کے ذریعے سے مسافروں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچاتے ہیں اور دریا میں سے مچھلیاں پکڑتے ہیں، اور اس کی بنا پر وہ اپنا رزق حلال تلاش کرتے ہیں، جبکہ ان مزدوروں کو، ان کام کرنے والے ورکرز کو، ان محنت کرنے والے افراد کو، رزق حلال کمانے والے افراد کو ایک ظالم پکڑتا ہے اور وہ ان کا وسیلہ روزگار اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اور خضر علیہ السلام کی ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ رزق حلال کمانے والوں کو ظالم حکمران سے بچانا ہے، اور ظالم حکمران سے بچانے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، اور وہاں انہیں یہ تعلیم دی گئی کہ آپ اس کشتی میں سوراخ کر دیں تاکہ وہ ظالم حکمران کشتی کو دیکھے گا کہ یہ عیبدار کشتی ہے، اس کی بنا پر وہ اس کشتی کو پکڑے گا نہیں، اور ان مزدوروں کی روزی کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ سوراخ کو اس بادشاہ کی حدود سے باہر نکلنے کے بعد دوبارہ درست کر لیں گے، اور اس طریقے سے اس ظالم کے ظلم سے یہ محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ وہ بنیادی پیغام ہے جو جناب موسیٰ اور خضر کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا ہے۔ ہمیں کس لیے بتایا گیا؟ اس لیے کہ یہ قصہ جو ہے وہ قرآن مجید میں درج کیا گیا، اور قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عطا کی گئی، تو قرآن مجید میں کوئی قصہ ایسا نہیں ہے جس کا تعلق مجھ سے اور آپ سے نہ ہو، جس کا تعلق دنیا میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ ہمیں صرف قصہ سنانے کے لیے تو قرآن بھیجا نہیں گیا، اس میں جو حکمت اور دانائی کی بات ہے وہ سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور اس قصے کا پہلا واقعہ رزق حلال کمانے والوں کے وسیلے کو محفوظ کرنا اور ان کی حفاظت کرنا تاکہ وہ اپنے رزق حلال کو کماتے رہیں، مزدوروں کی مزدوری چلتی رہے، کام کرنے والوں کے کام چلتے رہیں، رزق حلال کمانے والوں کے راستے میں جو رکاوٹ آئے اس رکاوٹ سے حفاظت دینا، یہ انبیاء کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ اور اگر اللہ نے یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا رسول اللہ کو سنایا ہے اور رسول اللہ کے ذریعے سے قرآن کا حصہ بنا دیا گیا ہے، تو کیا اسلامی حکومت میں، مسلم معاشرے میں جب بھی کوئی قانون سازی کی جائے گی، معاشرہ بنایا جائے گا، تو کیا اس اصول کی حفاظت
اور اس کی پاسداری کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا جائے گا؟ یقیناً کیا جائے گا، اور اس کی بنا پر یہ اصول بنائے جائیں گے کہ جو شخص بھی رزق حلال کمانے کے لیے کوئی وسیلہ روزگار اختیار کرنا چاہتا ہے تو مسلم معاشرے کی، مسلم حکمرانوں کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کرنے والے کی حفاظت کرے، اس کے وسیلے کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے روزگار فراہم کرنے کے مزید وسائل بنانے کی کوشش کرے۔ اور اگر کوئی ظالم کسی شخص کی مزدوری کو اور کسی شخص کے روزگار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اس کام کرنے والے کی حفاظت کرے اور ظالم کے ظلم سے اسے بچانے کا اہتمام کرے۔ اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے اپنی کتاب حکمت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اس بات کی طرف بڑے پرزور انداز میں ہمیں تعلیم دی ہے۔ پہلے اللہ کا فرمان، اللہ فرماتے ہیں کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اے لوگو تم میں سے کوئی شخص بھی کام کرنے والا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم کسی کے کام کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہ یہ نہیں کرتا تو ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ ہمیں اس لیے بتا رہا ہے کہ ہمیں بھی یہی کرنا ہے، ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے والا فرد، وہ مرد ہو یا عورت، اس کی اجرت پوری دینی چاہیے، اس کی جو تنخواہ بنتی ہے وہ پوری دینی چاہیے، اس کا بدل اور اس کا بدلہ پورا دینا چاہیے، اور کسی بھی کام کرنے والے کی اجرت میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنی چاہیے، اس کا اجر، اس کا معاوضہ، اس کی خدمت پورا کا پورا اسے حق ملنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، اے لوگو کوئی بھی بندہ آپ کے ہاں کام کرے یا آپ کسی بندے سے اپنا کوئی کام کروائیں تو اس کا اجر، اس کی اجرت، اس کی مزدوری، اس کا معاوضہ، اس کی تنخواہ، اس کا حق خدمت، کوئی بھی نام اس کا آپ رکھ دیں، وہ اس کو دے دیا جائے اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ یہ بات اس لیے کہی گئی تاکہ کام کرنے والے کی اجرت اور اس کی مزدوری اور اس کی تنخواہ فوری طور پر اس کے ہاتھ میں آ جائے اور اسے یہ شکوہ کرنے کا موقع نہ ملے، نہ اللہ سے نہ اللہ کے بندوں سے، کہ دیکھو میں نے فلاں کے ہاں کام کیا اور اس نے میری اجرت پوری نہیں کی، میں فلاں ادارے میں کام کرتا ہوں اور مجھے بر وقت تنخواہ نہیں ملتی، میں نے فلاں ادارے میں کام کیا اور مجھے وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ اور اگر آپ پاکستان کا حال دیکھنا چاہیں تو آپ کو کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا، کوئی بستی ایسی نہیں ملے گی کہ جہاں ایسے افراد آپ کو نہ ملیں کہ جو شکوہ نہ کر رہے ہوں کہ میں نے فلاں چودھری صاحب کے پاس، فلاں وڈیرا سائیں کے پاس، فلاں کارخانے دار کے پاس، فلاں کے پاس میں نے کام کیا اور مجھے دھکے مار کے نکال دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بڑا فرمان، اس فرمان کو بہت عرصہ پہلے بھی پڑھا تھا، آج پھر اتفاق سے نظر سے گزرا، آپ سنیے تو اگر کوئی واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ مانتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، تین بندے، تین طرح کے افراد ایسے ہیں کہ ان میں سے ان کا میں قیامت کے روز دشمن ہوں گا، میں ان کے خلاف مقدمہ اللہ کے سامنے خود پیش کروں گا اور میں ان کے خلاف وہاں پر کھڑا ہوں گا۔ تو شفاعت کی بات تو بہت دور رہ گئی کہ اللہ کے رسول یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا اللہ کے دربار میں، اللہ کی اس عدالت میں۔ تین طرح کے آدمی یہ ہیں، اور ان میں سے ایک آدمی وہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رجل استأجر اجیرا، ایک آدمی ایسا اس میں ہوگا کہ جس نے کسی کو اپنے لیے کسی کام پر منتخب کیا کہ آپ میرا یہ کام کر لیں، فلم یوفی اجرہ، اور پھر اس کی مزدوری اس کو نہیں دی اور اس کو وہاں سے نکال دیا، اس کا اجر اس کو پورا نہیں دیا، اس کی تنخواہ اس کو پوری نہیں دی، اس کا حق معاوضہ اس کو پورا ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میں اس کے خلاف اللہ کے دربار میں اور اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو جاؤں گا اور کہوں گا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو عذاب ہونا چاہیے۔ تو جس کے خلاف اللہ کے رسول کھڑے ہو جائیں، کیا اس کی نجات اور اس کے بچنے کا کوئی امکان ہو سکتا ہے؟
ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی شفاعت اللہ کے رسول نہ کریں اس کا بچنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، تو جس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اس کا بچنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اے اللہ کے بندو، میں اللہ کے رسول کا پیغام آپ کو اور آپ کے ذریعے سے ان تمام افراد کو سنانا چاہتا ہوں، پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور دنیا میں ہر بندہ کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ ضرور خدمت لے رہا ہوتا ہے، چاہے وہ گھر کے دربان کی صورت میں ہو، مالی کی شکل میں ہو، گھر کی صفائی کرنے والی خاتون کی شکل میں ہو، دفتر میں کام کرنے والے فرد کی صورت میں ہو، اور چاہے اس کا گریڈ 1 ہو یا اس کا گریڈ جو ہے وہ کسی بھی درجے کا ہو، اس کا اوپر والا فرد اپنے ماتحت سے جو کام لے رہا ہے، اور چاہے وہ فرد ہو یا ادارہ یا حکومت، ان سب کے بارے میں قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی سے بچنا چاہیے، اور انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ قیامت کے روز کیسے بخشش اور نجات ہو سکتی ہے۔ دنیا میں بھی ذلت اور خواری تو ہو ہی جاتی ہے، اور اس کی شہرت کو داغ لگ ہی جاتا ہے، اور اس کے نقصانات اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آج قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم یہ پیغام ضرور سمجھیں اور اس پر غور کریں، اور اپنے طرز عمل اس کے بارے میں بھی ضرور غور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر یہ بات ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، اے لوگو کسی بندے کو ایسا کام مت سونپو، کوئی ایسی ذمہ داری نہ لگاؤ کہ جس کو پورا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آدمی کام نہ کر سکے اور تم غصے میں آ کر اس کے ساتھ کوئی ظلم کر بیٹھو، کوئی زیادتی کر بیٹھو۔ اس لیے جس بندے کے اندر جتنی صلاحیت ہے اس صلاحیت کے مطابق اس سے کام لو، اور اس کے مطابق اس کا اجر، اس کی مزدوری، اس کی تنخواہ کا پہلے سے فیصلہ کر لو۔ جس بات پر اتفاق فریقین کا ہو جائے تو اس کے مطابق اس کو پورا کرنا لازمی ہے، گھر کے ملازم سے لے کر دفتر کے ملازم تک، اور دفتر کے ملازم سے لے کر حکومتی اداروں تک، سب کے ہاں یہی فیصلہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ کا فرمان، اور اسی کی ایکسٹینشن میں اللہ کے رسول اسی کو مزید بتاتے ہیں اور بات جہاں پہ ختم کرتے ہیں کہ آپ نے ایک فرد کو کسی کام کے لیے مختص کیا، اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا جناب آپ نے یہ کام کرنا ہے اور حق معاوضہ یہ آپ کو دیا جائے گا۔ کام کے دوران آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ کچھ مزید بھی اس سے کام لے لیا جائے، بندہ محنتی بھی ہے، ایماندار بھی ہے، اور کام سلیقے سے کر رہا ہے، اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ مزید کام لینا چاہیے، تو اللہ کے رسول نے تعلیم دی فَإِذَا كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، کہ اگر تم اس مزدوری کے علاوہ، اس کام کے علاوہ کہ جس پر پہلے اتفاق ہو چکا ہے، مزید اس سے کام لینا چاہتے ہو تو پھر اس کی مدد بھی کرو، یعنی پھر اس کے معاوضے میں بھی اضافہ کرو۔ اب تو دنیا جیسے جیسے میڈیا کے ذریعے سے کچھ علم اور معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، کچھ شعور میں اضافہ ہو رہا ہے، کچھ آگہی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس میں بیشتر معاملات تو طے کر ہی لیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شہروں میں یہ صورتحال پیش ہو رہی ہے کہ بے شمار اداروں میں کام کرنے والے، بے شمار کارخانوں میں کام کرنے والے، بے شمار دفتروں میں کام کرنے والے اس بات کا شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں بعض شکوے غلط بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہر شکوہ صحیح ہوتا ہے، بعض شکوہ کرنے والے خود بھی کام چور ہوتے ہیں، کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور شکوہ وہ اپنے ان افراد سے کرتے ہیں جن کے ہاں وہ کام کرتے ہیں، لیکن بہت سارے شکوہ کرنے والے بالکل درست اور بجا ہوتے ہیں کہ جو کام ان سے لیا جاتا ہے وہ طے نہیں کیا جاتا، اور جو کام لیا جاتا ہے بعض اوقات اس کی مزدوری نہیں دی جاتی۔ ہم نے چند روز پہلے پوری دنیا میں یوم مزدور منایا، اور اس میں بھی وہی بات کرتے ہیں جو ہم ہر دن کے حوالے سے کرتے ہیں، ہر دن کے حوالے سے۔ یوم حسین منایا جائے تو حسین علیہ السلام کی ہر بات کی مخالفت کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ یوم فاطمہ منایا جائے تو فاطمہ علیہ السلام کے اخلاق کو اپنانا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے۔ عورتوں کے حقوق کا دن منایا جائے تو عورتوں کے حقوق منانے والے خود عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر ایام پر غور کرتے چلے جائیں، قانون کا ہفتہ منایا جاتا ہے، اور جو قانون کا ہفتہ منانے والے، قانون بنانے والے سب سے پہلے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور عہد شکنی اور قانون شکنی میں سب سے نمایاں کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم مسجدوں میں آتے ہیں اللہ کی بات سننے کے لیے، اور اللہ کی بات صرف نماز روزہ نہیں ہے، اللہ کی بات میرے سر سے لے کر پاؤں تک،
میرے گھر سے لے کر پارلیمنٹ تک اور میری پارلیمنٹ سے عدالت تک ہر چیز کو اللہ باقاعدہ اپنی آیات میں بیان کرتا ہے، اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں، اس کی خرابیاں، اس کی بہتریاں سب بیان کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز پڑھانے کے لیے دنیا میں نہیں تشریف لائے، عدل کی حکومت قائم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ اس بڑے پیغام کو فراموش کر دیا جائے گا اور چھوٹی سی بات کے پیچھے آدمی ساری زندگی بسر کر دے گا تو یقین بہت بڑی زیادتی ہوگی اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں پورے دین کا علم اور پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔